عادت کیسی یہ مجھ کو ملی ہے، کہاں میں اور کہاں مدح علی ہے۔ کنارہ صلوات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب میرے مسعود صاحب ابن مسعود حسن علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم. صلى الله عليه وسلم. نزول قرآن کے حوالے سے سب سے پہلا سورہ جو جناب پیغمبر اسلام کے اوپر وحی ہوئی تو وہ سورہ اقرا، جس میں فرشتے وحی آ کر پیغمبر سے کہتا ہے پڑھیے، اور پیغمبر سوال کرتے ہیں کیا پڑھوں، پھر وہ کہتا ہے کہ پڑھیے، پھر پیغمبر نے سوال کیا کہ کیا پڑھوں، وہ کہتا ہے اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور آپ کا پروردگار جو ہے صاحب عزت ہے، جس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے. ابتدائی یہ سورہ علق کی آیات اتری ہیں 5، جس کے اندر تعلیم کا بھی تذکرہ ہے اور قلم کا بھی تذکرہ ہے. ایسی ذات کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے جو ایسا معلم ہے جو حرف ناشناس ہے، جس نے کسی کے سامنے ذرا ادب طے نہیں کیا اور کسی مدرسے کے اندر داخلہ نہیں. بے شک تاریخ اتفاق رکھتی ہے، یعنی یہ خصوصیت جو جناب پیغمبر اسلام کو حاصل ہے دنیا کی کسی رہنما کو نہیں حاصل ہے. ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، بچپنے کے حالات، جوانی کے حالات، اور پھر اس کے بعد پھر بعثت کے بعد کے حالات، یہاں سے کہ وفات ہوتی ہے، ریلت ہوتی ہے، جتنے یہ سارے حالات ہیں وہ معتبر منابع کے اندر قلم بند ہیں. ورنہ معمولاً جو ہے وہ جو رہنمایان ادیان ہیں ان کے حوالے سے آپ اگر تحقیق اور جستجو کرنا شروع کریں تو آپ کو کسی دقت کے ساتھ جو ہے نہیں پتہ چلے گا کہ کب پیدا ہوئے ہیں اور کب جو ہے وہ دنیا میں آؤ، بچپن کیسا گزرا ہے اور جوانی کیسی گزری ہے اور بڑھاپا کیسا گزرا ہے. ایک شخصیت اس وقت لوگوں کے لیے قابل توجہ قرار پاتی ہے کہ جب وہ کوئی کارنامہ انجام. اب وہاں کے اوپر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر مورخین کو پتہ ہوتا، صاحبان قلم کو پتہ ہوتا کہ مستقبل میں یہ شخصیت ایسا کارنامہ انجام دے گی تو ابتدا سے اس کے حالات کو قلم بند کیا جاتا اور جناب جو ہے زندگی کے ایک ایک گوشے کو جو ہے وہ مقید کر دیا جاتا. یہ تو جب یہ انقلاب رونما ہوا تب پتہ چلا کہ کیسی عظیم شخصیت تھی، کیسی اولی العزم شخصیت تھی، کیسی صاحب ہمت شخصیت تھی کہ جس نے معاشرے کی طرز فکر کو تبدیل کر دیا، سوچ کو تبدیل کر دیا. معاشرہ جس دھارے میں بہہ رہا تھا اس دھارے کا رخ موڑ دیا. خصوصیات جو ہیں وہ انقلابی شخصیتوں کے حوالے سے باہر دنیا کے جتنے بھی انقلابی ہیں
کے سامنے اگر پیغمبر کو لایا جائے تو پیغمبر سب کے سید و سردار. کسی انقلابی کو اتنے کم وقت میں ایسی کامیابی نہیں ملی جیسی جناب پیغمبر اسلام کو یہ پیغمبر کامیابی ملی. اور اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی اور ترقی ہوئی ہے کہ 13 سال کا وہ عرصہ جس میں 13 سال کے عرصے میں مکے کے میں ایسا اعلان بعثت کے بعد 3 سال مخفیانہ طور پہ تبلیغ، سری تبلیغ، خاموشی کے ساتھ تبلیغ، فردن اور چہرہ بہ چہرہ لوگوں کو دعوت اسلام دی گئی. اور اس کے بعد جب مامور کیا گیا کہ نہیں اب ذرا اعلان کیجیے اور سب سے پہلے یہ اعلان آپ کو اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے. اور اس کے بعد مرحلہ یہ قرار دیا گیا کہ اب آپ عام عوام کے سامنے رسالت کا اعلان کیجیے. تو بہرحال جب اعلان ہوتا ہے رشتہ داروں کے درمیان تو نتیجہ یہ ہے کہ مخالفت میں پھر ابتدا ہوتی ہے مخالفت. اور جب ملائم میں اعلان ہوتا ہے رسالت کا تو پھر مخالفت اور زیادہ بڑھتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جتنی مخالفت کے اندر شدت پیدا ہوتی جاتی تھی اتنا زیادہ دعوت میں بھی تیزی آتی جاتی تھی. یعنی یہ تو ایسے تو ہے نہیں کہ جناب مخالفت سے پیچھے ہٹ جائے. انبیاء الہی کا جو کردار یہ ہے کہ اگر تم ہاتھ نہیں چوم رہے ہو، چپلیں نہیں اٹھا رہے ہو، پیچھے نہیں آ رہے ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دعوت کو چھوڑ دیں گے. تم پتھر مارو، ہم تو اسی چیز کا انتظار کر کے آئے. تو جو انبیاء کے طریقہ کار کو اپنانا چاہتا ہے، انبیاء کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو اسی روش کو اختیار کرنا ہوگا کہ بہرحال میری دعوت کے مقابلے میں رد عمل کیا ہے، عکس العمل کیا ہے، منفعل کس اعتبار سے لوگ ہو رہے ہیں، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے. وہاں کے اوپر یہ نہیں کہ بھئی احترام نہیں ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. مخالفتیں ہوتی ہیں، اگر مخالفت ہو رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ بات اثر انداز کر رہی ہے. اور جب مخالفت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو بات کو کسی نے سمجھا نہیں اور یا یہ بات جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہی. مخالفت دلیل ہے تحریک کی کامیابی. جب ایک تحریک، ایک انقلاب کامیابی کے مراحل کو طے کرتا ہے تبھی جو ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے. جب تک کہ مخالفت نہ ہو اس وقت تک کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تحریک کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے. ارے اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک دوا سخت ہے اور وہ بہرحال اندر کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ دوا کے اثرات جو ہیں وہ جسم کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ویسے ہی ایک تحریک کا مسئلہ ہے. انبیاء کا جو مسئلہ تھا، مزاج تھا، یہ مشترکہ طور پہ یہ سب کا مقصد تھا اور جس کو پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان کیا. نحنو معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، لا نکلم علی قدر عقول، ہم اتنی اس اعتبار سے بات کرتے ہیں جیسی لوگوں کا ذہن، ان کے ذہن سے اونچی بات نہیں کرتے. وہ بات ان کے سامنے پیش کریں جس بات کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ. تو انبیاء کا یہ طریقہ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو فطرت جن کی سالم تھی، سادہ تھی، تیزی سے انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے تھے. اب مخالفت جو ہے دیکھیے کہ ان لوگوں کی جانب سے ہمیشہ ہوئی ہے کہ جو انبیاء کے مقابلے کی شخصیتیں آئی ہیں، سرمایہ دار شخصیتیں، وہ شخصیتیں کہ جن کو سماج اور سوسائٹی کے اندر سردار تسلیم کیا جاتا تھا، ان کو اپنی مفادات جو ہے خطرے میں نظر آتا تھا. یہ دعوت جو ہے وہ ہمارے اقتدار کو ختم کر دیتا، کیونکہ اقتدار غلط طریقے سے قائم ہے. اگر صحیح طریقے سے اقتدار قائم ہو تو بہرحال انبیاء کی دعوت سے ٹکرانے کے لیے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے.
اگر اقتدار دلوں کے اوپر قائم ہو تو وہاں پر انبیاء کے دعوت سے کسی کو خوف اور خطرہ نہیں محسوس ہونا چاہیے. لیکن یہ اقتدار دلوں پہ نہیں ہوتا ہے, جسموں کے اوپر ہوتا ہے. جانتے ہیں کہ جن کے اوپر اقتدار قائم کیا ہے, جن کو اپنی حکومت کا ہم نے رکن قرار دیا ہے, جن کے پاؤں میں ہم نے جو ہے زنجیریں ڈال دی ہیں غلامی کی, اب یہ تحریک آئی ہے اور یہ زنجیریں جو ہے توڑ دے گی, ان سب کو آزاد کر دیں گی. نتیجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی. لہٰذا مخالفت شروع کی جائے مختلف انداز سے مخالفت. تو جناب پیغمبر اسلام ایک ایسے معاشرے میں بھیجے جا رہے ہیں. غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ چاہتا تو پیغمبر کو روم میں بھیج سکتا تھا. بھائی جزیرۃ العرب کہ ایک طرف ہے روم, دوسری طرف ہے ایران. دونوں تہذیب کا اعلیٰ ترین مرکز ہے. روم جو ہے وہ بھی تہذیب کا ایک اعلیٰ ترین مرکز, اور ایران جو ہے وہ ساسانی دور جو وہاں کا ہے, اس دور کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو وہاں کے اوپر بھی تہذیب و تمدن اپنی انتہا کو پہنچ رہی. نہ تو روم میں بھیجا پیغمبر کو, نہ جناب پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ ایران میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ بیچ میں ایک جزیرے میں بھیجا کہ جہاں کے اوپر کبھی کسی زمانے میں تہذیب پائی جاتی تھی. اب جہاں ماضی میں تہذیب ہو اور ایک درخشاں پہلو موجود ہو اور مستقبل میں وہ حال میں وہ حال نہ ہو, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تربیت کرنا انتہائی دشوار ہے. وہ جناب جو ہیں وہ ماضی کے خوابوں میں غافل ہوتے ہیں, اس میں مست ہوتے ہیں. ان کو کھینچ کے حال میں لانا اور یہ باور کرانا کہ جس ماضی کے اوپر تم خوش ہو رہے ہو وہ ماضی ہم کو نہیں رہا ہے. ایسی شخصیتیں اس مجمع کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور آرائل اس بات کا اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں. خود آپ کے شہر کی یہی خصوصیت کہ بھئی ماضی واقعی بڑا درخشاں تھا, بہت لاجواب تھا. اب وہ بہرحال یہاں کے لوگوں کو قبول کرتے کرتے بڑا ٹائم لگا کہ نہیں ہمارا اقتدار ختم ہو چکا ہے. یہ باور ہونا اور یہ یقین پیدا کرنا بہت ہی سخت مرحلہ ہے. وہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آج سے 40 سال پہلے اور 50 سال پہلے جو انداز تھا گفتگو کا اور جو برخورد کا انداز تھا, اس میں یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آج بھی آپ کا اقتدار ہے. وہ بہرحال اس حقیقت کو تسلیم کرنا انتہائی دشوار مرحلہ تھا. اور پھر اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ماضی کے قصیدے کب تک کے پڑھتے رہیں گے. پہلے اب آپ حال کے جو مرثیے جو ہیں وہ بھی پڑھیں کہ حال کے اندر جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ بیان کریں. اب وہ ماضی کے قصیدے جو ہیں ان کو جو ہے وہ میوزیم میں لے جا کے رکھ دیجیے. اس وقت جو زمانہ ہے وہ کون سا زمانہ ہے کہ جو حال کے مصائب ہیں ان مصائب کو رسائی ادب میں جگہ دیجیے اور لوگوں کے سامنے پیش کیجیے کہ یہ مسائل ہے ہمارے. تو عربوں کا مسئلہ یہ تھا کہ عربوں کا ایک درخشاں ماضی گزرا, مہمان نواز, فداکار, غیرت, حمیت, یہ خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ یہ خصوصیات جو ہیں وہ تحت الشعاع میں چلی گئی. لیکن وہ جو ہیں وہ اسی خواب میں مست ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا ماضی اتنا درخشاں. ایسے لوگوں کے درمیان اللہ نے جناب پیغمبر اسلام کو بھیجا. اور بہرحال اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو جو زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں ان اشعار سے ان کی فکر کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک معاشرے اور ایک سماج کو سمجھنے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس میں شعرا کا بھی ایک کردار ہے جو سماج کی ترجمانی کرتے ہیں. تو جو زمانے جاہلیت کے اشعار ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور ہم تاریخ نے ہم کو ہمارے سامنے نقل کیے. آپ ان کو لیجیے اور لے کر جو ہے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایسے معاشرے میں جناب پیغمبر اسلام
کہ جہاں لکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ رائج نہیں تھا، جو لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے ان کا انگلیوں کو بشمار پسند تھا. اکثر شخصیتیں بہرحال لکھنا اور پڑھنا، یہ بات ایک آپ سمجھ لیجئے کہ یہ علوم اعتباری میں اس کا شمار تھا، یعنی واقعی علوم میں اس کا شمار نہیں تھا. مثال میں دوں، جیسے کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی کمپیوٹر جانتا ہے اور اس سے واقف ہے، اتنی فضیلت ہے، لیکن بہرحال اس کو معیار علم نہیں قرار دیا جا سکتا. سبحان اللہ. معیار علم قرار دیا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں معیار علم قرار دیا جا سکتا. یہ فضیلت ہے کہ آپ بھائی کمپیوٹر جانتے ہیں، آپ اس کے پروگرام سے واقف ہیں، لیکن اس کو آپ معیار علم قرار دیں؟ نہیں، یہ معیار علم نہیں قرار دیا جا سکتا. عرب کا جو معاشرہ ہے اس کو آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ وہاں کے اوپر لکھنا اور پڑھنا فضیلت سمجھا جاتا تھا، لیکن معیار علم نہیں سمجھا جاتا تھا. اگر ایک شخص لکھنا جانتا ہے یا ایک تحریر کو پڑھنا جانتا ہے تو بہرحال اس کو دوسروں پہ فوقیت حاصل تھی، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عالم ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کا تعلق لکھنے اور پڑھنے سے نہیں ہے. جس طرح سے آپ آفس کھولتے ہیں، ایک وہ شخص کہ جو کمپیوٹر کے اندر ماہر ہے، اس کے پروگرامز میں ماہر ہے، آپ اس کو اپنے آفس میں جگہ دیتے ہیں، اس کا استخدام کرتے ہیں. استخدام کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب آپ نے استخدام کیا تو اس کے معنی کیا ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہے، جو آپ کا کارخانہ ہے، اس میں کیا وہ سب سے بڑا فاضل ہے، سب سے بڑا عالم ہے؟ قطعاً نہیں. یہاں کی جو سیاست ہے کمپنی کی، وہ بہرحال وہ افراد جو ہے ترتیب دیں گے کہ جو علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، دانشمندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور یہ تو وہ شخص وہ ہے کہ جس کو جو کام سپرد کیا جائے گا وہ انجام دے گا. تو اگر ایک شخص لکھنا جانتا تھا یا پڑھنا جانتا تھا، اس کو عالم نہیں کہا جاتا تھا. عالم اسے کہا جاتا ہے، آج بھی یہی تعریف ہے عالم علم کہ جو نتیجہ فکر کو پیش کر سکے. سبحان اللہ. جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ حقیقت کو ظاہر کر سکے، حقیقت کو کشف کر سکے. اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ حقیقت کو کشف کرے، حقیقت کو ظاہر کرے، تو ایسے شخص کو عالم نہیں کہا جائے گا. زبانوں کا بولنے والا عالم نہیں ہے. اگر ایک شخص مختلف زبانوں کا کو جانتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مترجم کہا جا سکتا ہے، عالم نہیں کہا جا سکتا ہے. عالم اسے کہا جائے گا جو فکری نتیجہ پیش کرے دنیا کے سامنے، یہ ہے میری فکر کا نتیجہ. ورنہ تحریروں میں بھی اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے کہ ان کا نظریہ ان کا نظریہ اور ان کا نظریہ اٹھا کر ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیں تو ایسے شخص کو بھی عالم نہیں کہہ سکتے. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی ہمارے کیا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مؤلف کا لفظ، ایک مصنف کا لفظ. مؤلف اسے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے نظریات کو جمع کرے، اور مصنف اسے کہتے ہیں کہ جو خود اپنا نظریہ پیش کرے. آپ تشریف دے لیجیے کہ آپ کے معاشرے میں کتنے مصنف ہیں اور کتنے مؤلف ہیں. مضمون جو معمولاً لکھے جاتے ہیں، اس مضمون کو دیکھ کے آسانی کے ساتھ احساس ہو جاتا ہے کہ بہرحال خود کا مضمون ہے یا یہ سرقہ ہے. کہاں سے جو ہے یہ مضمون جو ہے وہ پیش کر دیا. جب بڑے بڑے شعراء جو ہے وہ اس سے محفوظ نہ رہ سکے، اور جناب جو ہے ان کی رد میں جو ہے وہ کتاب لکھ دی گئی، اور یہ الگ چیز ہے کہ ان کے حامیوں نے جو ہے وہ ہنگامہ مچایا کہ آپ نے یہ کیا جو ہے وہ فلاں شاعر کو زیر سوال لایا، اور اس کے اوپر آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنی شاعری کے اندر سراسر سرقہ کیا ہے. صرف الفاظ کو بدلا ہے، ورنہ افکار جو ہے میں کہیں دوسری جگہ سے لیے ہیں. تو یہی حال مصنفین کا بھی ہے کہ جو اپنے کو بظاہر بعض لوگ مصنف کہتے ہیں، فی الواقع وہ مصنف بھی نہیں ہے، ان کی حیثیت مؤلف کی ہے. شعراء میں بھی یہی حال ہے کہ بہرحال بہت سے افراد
آج اپنے نام کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ شاعر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سید الشعراء کہا جاتا ہے، راس الشعراء کہا جاتا ہے، بلکہ نہ سید الشعراء ہیں نہ راس الشعراء ہیں، بلکہ متشاعر بھی شاید نہ کہا جائے۔ متشاعر کا لفظ ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے مناسب نہ ہو۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلی وحی پیغمبر پہ نازل کری، اس پہلی وحی میں فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد جناب پیغمبر اسلام سے کہتا ہے اقرا پڑھیے۔ اب یہاں پہ جمہور اور سوار اعظم کے جو واقعات نقل ہوتے ہیں کہ وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ پڑھیے، پیغمبر کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے پڑھیے، اب پیغمبر نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ جناب پیغمبر اسلام کو نزدیک کرتا ہے اور اتنی زور سے جو ہے وہ سینہ دباتا ہے کہ وہ نتیجہ ہے کہ پیغمبر فشار محسوس کرنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس دم گھٹ جائے گا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ تو بہرحال مکتب اہل بیت میں یہ روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ یہاں جو روایات اہل بیت اطہار سے آئی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جب پیغمبر سے فرشتے نے کہا پڑھیے تو پیغمبر نے سوال کیا کہ کیا، اور سوال ٹھیک ہے سوال کہ جب کسی سے کہا جائے کہ پڑھو، بھئی سوال ہے کہ کیا پڑھا جائے، اور فرشتہ سامنے آیا ہے اور آگے پیغمبر سے کہہ رہا ہے پڑھیے، تو پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ کیا پڑھوں، پھر فرشتہ کہتا ہے کہ پڑھیے اقرا پڑھیے، اور جب پیغمبر نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا پڑھوں، تب وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے انسان کو، جس نے پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پہلے خلقت کی جانب اشارہ کیا اور یہ ہے ظاہری خلقت، اور جو معنوی خلقت ہے اس کی جانب بھی اشارہ کر دیا۔ ایک ہی سورہ کے اندر ایک وحی جو پہلی وحی ہے اس میں خلقت ظاہری کی جانب بھی اشارہ اور خلقت معنوی کی جانب بھی اشارہ کا۔ اگر خلقت ظاہری کو دیکھنا ہو تو انسان کی ابتدا ہے ایک قطرے سے، اور وہ قطرہ تبدیل ہوتا ہے علقے کے اندر، تو وہاں کے اوپر اس کو ذکر کیا کہ جمے ہوئے خون سے انسان کی خلقت ہوئی، یہ ہے خلقت ظاہری۔ لیکن اگر خلقت معنوی کی جانب جاؤ تو خلقت معنوی قلم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دونوں خلقتوں کو ایک سورے کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ صلوات جیسے خلقت ظاہری ویسے یہ خلقت باطنی۔ خلقت باطنی کہ انسان کو اللہ نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ ارے قلم کے ذریعے سے کب تعلیم دی؟ سوال یہ اٹھتا ہے کیا قلم کے ذریعے سے تعلیم ملتی ہے؟ قلم تو آلہ ہے، آلہ تابع ہوتا ہے اس شخص کے، اس ذات کے کہ جس کے ہاتھ میں آلہ ہو۔ ارے بھائی مثال کے طور پر بچپن سے آپ حضرات اور ہم بھی تلوار کی تعریف میں مختلف شعراء کے اشعار سنتے ہیں۔ آپ سچ بتائیں کیا تلوار کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو ہے جناب جو ہے وہ چل رہی ہے، یا اس ہاتھ میں خصوصیت ہے کہ جس ہاتھ میں تلوار ہے؟ یہاں قسم کھائی جا رہی ہے قلم کی، یا بتایا جا رہا ہے کہ قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، تو خود قلم کے اندر یہ خصوصیت ہے؟ کہا نہیں، یہ تو آلہ ہے۔ آلے کا استعمال صاحب قلم اور صاحب آلہ کے اوپر موقوف ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ قلم آتا ہے وہ اپنی مرضی اور منشے کے مطابق اس قلم کو چلاتا ہے۔ کہیں کے اوپر یہ قلم تعلیم کا کام کرتا ہے اور شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اور کہیں کے اوپر یہ قلم فساد کا کام کرتا ہے اور شخصیت کی تخریب کرتا ہے۔ بے شک کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مسئولیت کو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ میری ذمہ داری اس وقت ہے،
نتیجہ یہ ہوا کہ حرمت قلم انہیں نے برقرار رکھی. کچھ تھے کہ جنہیں نے وہ بالکل یہ دیکھا کہ بھئی اس وقت معاشرے کا کیا مطالبہ، لہذا قلم کی حرمت کو پامال کر دیا، بیچ دیا اپنے قلم کو. بھئی آپ مارکیٹ میں جائیے تو مارکیٹ میں بہترین دکاندار وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے مطالبے ہیں ان کے مطابق اشیاء رکھے. اب اگر کوئی ایسا دکاندار ہو کہ نہیں مجھے لوگوں کے مطالبے کے مطابق نہیں رکھنی ہے دکان کو مزین کرنا ہے، بلکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، تو ایک صاحب قلم اگر یہ طے کر لے کہ بھئی معاشرے کے اندر اس وقت فحاشی رائج ہے اور مجھے جو ہے اس فحاشی کو ختم کرنا ہے، کچھ نے اس فحاشی کو فروغ دیا، پھیلایا. کیونکہ اگر آپ سن 30 سے 60 تک ادبی لٹریچر کو دیکھیں تو وہاں کے اوپر نظر یہ آتا ہے کہ دنیا ادب کے اوپر فحاشی چھائی اور وہ جناب تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہی. اب بعض صاحبان قلم نے اس مسئلے کو محسوس کیا کہ یہ بڑا غلط مسئلہ ہو رہا ہے بھائی کہ آپ معاشرے کے لیے جو یہ کام انجام دے رہے ہیں یہ معاشرے کے لیے بہت ہی مہلک مسئلہ ہے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ وہی چیزیں رائج ہیں، افسانے ویسے ہی آ رہے ہیں کہ جو انتہائی بیہودہ قسم کے افسانے ہیں، اور وہ جو افراد اس قسم کی تخلیق کرتے تھے ان کا استدلال ہوتا تھا کہ ہم یہ جو معاشرے کے ناسور ہیں ان کو قلم کے ذریعے سے معاشرے کے سامنے علاج کے لیے پیش کر رہے ہیں. ایک غلط تشخیص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کو ایشاء فحشہ سے تعبیر کیا ہے کہ آپ گندگی کو پھیلا رہے ہیں. ارے ایک جگہ کے اوپر اگر گندگی سمٹی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے اس گندگی کو ہٹائیں، نہ کہ اس گندگی کو بالکل عام کر دیں. چند لوگ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے غلط افعال انجام دے رہے ہیں، آپ اپنے افسانے کے ذریعے سے، اپنی تخلیق کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ جناب جو ہے یہ چیزیں معاشرے کے اندر انجام دے رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے اوپر زبان کے اوپر چٹخارے جیسے اچھے کھانے پیش کیے جائیں تو چٹخارے لیتے ہیں. اسی طرح سے ایسی بےہودہ تحریروں کو پڑھ پڑھ کے محظوظ ہو رہے ہیں. تو اس سے اخلاق کی تعمیر ہو رہی ہے یا اخلاق جو ہے تنازل کی جانب، انحطاط کی جانب. قطعی طور کے اوپر علاج ایسے نہیں کیا جاتا ہے. اگر آپ کو ایک اچھی نسل تیار کرنا ہے، اچھا معاشرہ تیار کرنا ہے، لازم ہے کہ جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان اصول اور ضوابط کی آپ کو رعایت کرنا ہوگی. ایک اچھی نسل کو آمادہ کرنا ہے تو جو منفی چیزیں ہیں ان سے آپ کو اپنی نسل کو دور رکھنا ہوگا. کبھی کبھی بعض چیزیں گھروں کے اندر انجام پاتی ہیں، معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پوری معاشرے میں پھیل جاتی ہیں. معلوم ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہے اور وہ اپنی اولاد کو غلط استعمال کرتے ہیں. بھائی جا کے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے وہ جا کے خبر لا کے دے رہا ہے کہ بلا کے گئے، کیا کہہ رہے تھے ماں کے اوپر، یہ باتیں کر رہے تھے. میرا تذکرہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا آپ کا تذکرہ. یہ باتیں کی اس کو وہاں پہ اس مسئلے میں دلچسپی محسوس ہو رہی ہے. نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بچے کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کی شخصیت کو خراب کیا جا رہا ہے. یہی عادت جو ہے جب پختہ ہو جاتی ہے وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شخصیت مست ہو جاتی ہے. تو اس بچے کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. اسی طرح سے مرحلہ بلوغ تک جو نہ پہنچے، جو جناب جو ہے وہ بلوغ عقلی بھی نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے وہ تحریریں نہیں پیش کی جائیں گی اور وہ چیزیں، وہ حقیقتیں نہیں پیش کی جائیں گی
کہ جو اس کی طبیعت کے اندر ہیجان پیدا کرے، پہلے عقلی اعتبار سے وہ بلوغ حاصل کر لے، اس کے بعد پھر ان تحریروں کو اس کے سامنے رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عقلی بلوغ کے بعد انسان کے اندر فرقان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ بچہ جو ہے وہ اپنے اندر حق و باطل کو تشخیص دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. نتیجہ یہ کہ ایک معاشرہ، ایک سماج، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جناب جو ہے وہ فتنہ و فساد سے پاک و صاف رہے، تو ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ جو معاشرے کو فتنے کی جانب کھینچ کے لے جائے. ایک جملہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب منسوب ہے کہ جس جملے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ اگر ایک معاشرے اور ایک سماج کے اندر مجادلہ رائج ہے، بیجا بحث ہو رہی، یہ کبھی مذہب کے نام پر بحث ہوتی ہے، اور اس کو جب زیادہ فروغ دیا جاتا ہے تو یہ بحث سماج سے فرد کے اندر منتقل ہو جاتی. کوئی گھر پھر محفوظ نہیں رہتا ہے، ہر جگہ کے اوپر معلومہ مجادلہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان بھی مجادلہ ہو رہا ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی مجادلہ ہو رہا ہے، بیجا بحث ہو رہی ہے، اور پھر بھائی دوستوں کے درمیان بھی ہو رہا ہے. وہ آپ نوٹ کیجیے، ایک وقت تھا کہ ماشاءاللہ یہ فکر جو ہے وہ یہاں کے اوپر بڑی پروان چڑھی. 100 سال کا یہ عرصہ ہے، 1902 سے اور پھر 20ویں صدی کے اختتام تک یہ فکر جو تھی اس نے عروج حاصل کیا، اور اس کے بعد زوال پذیر ہوئی. الحمدللہ اب تو اس مرحلے کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ خدا آپ سب کو طول عمر دے کہ آپ لوگ اس کی تجہیز و تکفین احترام کے ساتھ کریں. تو یہ فکر جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کہ وہ جو ایک فکر تھی خاص طور کے اوپر کہ اپنی شخصیت اور اپنی ذات اور اپنے مذہب کے حوالے سے برتری کا اظہار کرنا اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کو طنز کرنا اور ان کے حوالے سے جو ہے رماق کرنا، بھپتیاں کسنا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب وہ چیزیں جو ہے وہ پسند نہیں کی جا رہی ہے. ورنہ ایک وہ وقت ہے کہ وہ معلومات کہ دو لوگ اگر آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور مشرب الگ ہے، مسلک الگ ہے، تو دونوں گفتگو کے اندر جو طنز کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، تو وہاں کے اوپر اختتام جو ہے اس کا بحث سے بیجا کے اوپر ہوتا ہے. پر معاشرے کی تعمیر میں جس طرح سے ہمارے شعراء کا ایک کردار ہے، ویسے ہی ہمارے ادیبوں کا بھی ایک کردار ہے. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سن 30 سے لے کے 60 تک، یہ 30 سال کا جو عرصہ ہے، اس وقت تک دنیائے ادب کے اوپر فحاشی چھائی گئی. ایک شخصیت نکلتی ہے اور وہ دنیائے ادب کا دھارا جو ہے تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ شخصیت ہے ابن سینا. اس نے بہرحال جو خدمات انجام دیے اور جو لٹریچر پیش کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کی سوچ میں فرق آ جاتا ہے اور معاشرہ جو ہے اس لٹریچر کو پسند کرنے لگتا ہے. جس شخصیت کی سال ثواب کے لیے مجلس ہے، خود وہ شخصیت اور پھر ان کے والد دونوں جو ہیں جو ادب کی خدمات انجام دی، بہت اچھے، بہت ہی اعلیٰ ترین خدمات انجام دی. خاص طور پر پروفیسر مسعود حسن عقیل، کہ جن کو اردو زبان کا مجتہد کہا جائے، خود جو ہے مقدمہ شعر و شاعری جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اگرچہ ان سے پہلے حالی نے بھی جو ہے مقدمہ شعر و شاعری لکھی تھی، اور خود ان کی بھی جو کتاب ہے اردو اکیڈمی سے شائع ہوئی، جس کے اندر جو ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ معمولاً جہاں کے اوپر جن اشعار کو غلط افکار والے غلط تفسیر کرتے تھے، ان کی صحیح تفسیر کی، اور وہاں کے اوپر بتایا کہ نہیں، یہ شعراء ہمارے چاہے وہ میر ہوں، چاہے وہ غالب ہوں یا اور دوسرے شعراء ہوں، یہ بہت ہی بلند افکار کے حامل تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن کے اندر کوئی فحاشی نہیں آتی تھی. اگر اشعار کے اندر بعض ایسے افراد کو ایسی چیزیں ملتی ہیں تو وہ در حقیقت الفاظ کی کوتاہی کا مسئلہ ہے کہ یہ شاعر بیچارہ کہاں سے وہ الفاظ لے کر آئے. وہی الفاظ استعمال کر سکتا ہے اشعار میں کہ جو الفاظ
معاشرے کے اندر رائج ہے، ان سے ہٹ کے کوئی دوسرے لفظ کو نہیں لا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تعریف جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف معشوق حقیقی کی تعریف ہے، اور معشوق حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا معشوق نہیں. جتنی بھی تعریفیں ہیں یا جتنے بھی چیزیں اس میں کہی گئی ہیں وہ سب مقدمہ شعر و شاعری. ایک اچھی کتاب، اس کے علاوہ ایک عظیم خدمت ان کی یہ کہ اودھ کے آخری تاج تک واجد علی شاہ جن کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا اور بے پناہ جو ہے ان کے اوپر الزام لگائے، ان کے اوپر مستقل طور کے اوپر ایک کتاب لکھی اور ان سارے الزامات کو جو ہے کا دفیہ کیا اور بہت زیادہ جو ہے مستدل انداز میں یہ اپنی تحقیق کو پیش کیا. دیکھیے صاحبان علم سے کسی تحقیق کی داد و تحسین حاصل کرنا یہ ایک کامیابی. جو حاج اور عوام کے سامنے جو ہے کسی چیز کو پیش کر دینا اور وہ جو ہے واہ واہ کرنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے، اس سے جو ہے ایک دانشور اور ایک عالم کو خراج عقیدت نہیں مل سکتا، اس کی محنتوں کا صلہ نہیں مل سکتا. ہاں ایک دانشور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس تحریر کو قبول کرے اور کہے کہ ہاں واقعاً آپ نے جو ہے اس سلسلے میں محنت کری. پروفیسر مسعود حسن علی تقریباً انہیں نے اچھی خاصی کتابیں لکھی اور پھر جناب طاہر مسعود صاحب نے خاموش زندگی گزاری. لیکن جو کام برصغیر میں اتنا بڑا کوئی ان کے دور کا ادیب نہیں تھا. خاموش زندگی گزارتے تھے، دور دور سے لوگ جو ہے وہ آتے تھے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، اپنا مقالہ مکمل کرنا ہے، اپنا تھیسس مکمل کرنا ہے تو رہنمائی حاصل کرتے تھے. خود جو کتاب خانہ ان کے گھر کا تھا، مستقل طور پہ بی بی سی نے پورا ایک پروگرام جو ہے اس کتاب خانے کے حوالے سے نشر کیا تھا اور اس کتاب خانے کے خصوصیات بتائے تھے کہ اس کتاب خانے کے اندر کون کون سے خطی نسخے، مثال کے طور کے اوپر میر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بعض خطوط موجود ہیں. غالب کے جو دیوان چھپا تھا غالب کی زندگی میں اور خود غالب نے اپنے دیوان کی تصحیح کی، وہ 12 دیوان جو ہے اگر موجود ہے یا ایسی بہت سی چیزیں کہ جن کا شمار نوادرات میں ہوتا ہے، وہ بہرحال صاحبان تحقیق کے لیے اس کتاب خانے کے اندر، یعنی اگر کوئی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہا ہے تو نیاز مند ہے کہ وہ آئے اور آ کر اس کتاب خانے سے رجوع کرے اور استفادہ کرے. ایک وقت میں ایک تحریر منظر عام پہ آتی تھی بلا فاصلہ بلا مہلت کے 24 زبانوں میں کچھ عرصے میں اس تحریر کا ترجمہ ہو جاتا تھا. کس کی تحریر کا ہوگا ترجمہ؟ ایک عام آدمی کی تحریر کا ہوگا، ایک ایسے انسان کی تحریر کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک اہمیت کا حامل. اور بہرحال یہ شہرت، یہ عزت جو حاصل ہوئی تھی وہ خاندان کی بنیاد پہ نہیں حاصل ہوئی، ایک بڑے باپ کے فرزند ہونے کی بنیاد پہ نہیں حاصل ہوئی. جوہر ذاتی کو تسلیم کرانا یہ بہرحال جو ہے اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان واقعاً اپنی شخصیت کے جوہر دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ خاندان کی بیساکھی لگا کر جو لوگ چلتے ہیں اور اس کو پھر استعمال کرتے ہیں، بھائی آپ فلاں کے بیٹے ہوا کریں، فلاں کے بیٹے، بھائی مسئلہ ہے کہ فلاں تو واقعی قابل احترام ہے، آپ بتائیے آپ کیا ہیں، ذاتی طور کے اوپر آپ کے اندر کیا فضیلت پائی جاتی ہے. یہ مسئلہ ایک سب سے اہم ہے. تو وہ شخصیت ہے کہ جس نے لوگوں کو، معاشرے کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا کہ کس کو کہیں باپ زیادہ پڑھے لکھے تھے، باپ بہت بڑے ادیب تھے یا بیٹا بہت بڑا ادیب، باپ بہت بڑے مفکر تھے یا بیٹا بہت بڑا مفکر ہے. دنیا ادب کی باپ نے زیادہ خدمت انجام دی ہے یا بیٹے نے زیادہ خدمت انجام دی ہے. یہ تقابل اگر آئے ہو، اس کے معنی کیا ہے کہ ہاں جناب یہ ایک اہم شخصیت ہے. اور پھر جو مضمون لکھا ہے، مثال کے طور پر میرانیس کے اوپر مضمون اگر لکھا ہے، آپ حوالے اس کے اندر دیکھیں کہ ایک صرف تاریخ کو
معلوم کرنے کے لیے کہ بھئی سن ولادت کیا ہے. اب وہ کہاں سے منابع کو جمع کیا جاتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ منابع کے جو عام طور پر لوگ جن کی جانب توجہ نہیں دیتے ان منابع کو جمع کرنا مضمون کرنا. مثال کے طور کے اوپر بھئی ان کے والد واجد کا نکاح جو ہے کس سن میں ہوا ہے؟ نکاح نامے کے ذریعے سے استشہاد کرنا کہ وہ جو والد واجد کا نکاح نامہ ہے اس کے اوپر یہ تاریخ پڑی. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ بہرحال ان کی ولادت جو ہے اس کے نزدیک یعنی اس کے 1 سال کے بعد اگر طے کی جائے یا 2 سال کے بعد طے کی جائے تو اندازاً یہ قرار پاتا ہے سن ولادت. یا وہ خطوط جو تبریک و تہنیت کے لیے آئے ہیں کہ بھئی آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے, یا بعض لوگوں نے خط تاریخ کہا ہے, اس خط تاریخ سے جو ہے نتیجہ نکلنا اور اس سے جو ہے سن کو دریافت کرنا. اور یہ ساری چیزیں مضمون کے اندر جمع کرنا لکھنے والے کی تقدو کے اوپر دلالت کرتی ہیں, اور یہ کہ لکھنے والے نے بہت محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے اس تحریر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو واقعی قلم ہاتھ میں لینا کمال نہیں ہے, جو قلم کے تقاضے ہیں اور تقاضوں کو پورا کرنا کمال ہے. اگر ایک انسان قلم کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو یقیناً پھر قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ادب قرار پاتا ہے, نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی بھی اور ان سطروں کی بھی جو قلم سے صادر ہوتی ہے. ہر سطر اور ہر خط اس لائق نہیں ہے کہ لائق قسم قرار پا سکے. وہی سطر اور وہی خط اس لائق قرار پاتا ہے کہ جس کی قسم کھائے کہ جو انسان کی سرنوشت کو تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے واقعہ قلم کی اہمیت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو آپ کو دیکھیں کہ آخری وقت تھا پیغمبر کا, اور اس وقت پیغمبر نے کہا مجھے میں جو ہوں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھوں جو اگر موجود رہے گا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, اور اگر تم نے اس نوشتے پہ عمل کرا. کیوں آپ قلم طلب کر رہے ہیں, کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جو اب تک کے بیانات دیے ہیں, جو اب تک کے ارشادات ہیں, اس کی تاکید کے لیے سطریں چھوڑنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے مسئلہ کہ نئی کوئی چیز پیش کی جائے گی, نہیں, اس سے پہلے جو بیان کیا ہے, اس سے پہلے جو ارشاد صادر ہوا ہے, اسی کی تاکید کے لیے یہ نوشتہ چھوڑ دیا. بقول جوش قلم تو سبب جنبش لبہائے رسول. اے قلم موت کے وقت تو ہے تمنا رسول. یہ قلم ہے جو آخری وقت پیغمبر نے جناب ابن عباس اس واقعے کو یاد کر کے بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں. جمعرات کے دن یہ واقعہ رونما ہوا تھا, پنجشنبے کے دن. عربی میں پنجشنبے کو خمیس کہتے ہیں. احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ پنجشنبے کی جو مصیبت ہے, رضیہ کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے, رضیۃ الخمیس, پنجشنبے کی مصیبت. راوی سوال کرتا ہے کہ پنجشنبے کی وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کے اوپر آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہ پنجشنبے کی وہ مصیبت ہے کہ جب پیغمبر کا حجرہ چھلک رہا تھا اور پیغمبر نے خواہش کی کہ مجھے قلم دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ چھوڑوں, اور پیغمبر کو وہ نوشتہ نہیں اور قلم نہیں. ہاں, یہ رسول کی توہین کی ابتدا اور انتہا ہے آل رسول. حقیقت یہ ہے کہ رسول کا دنیا سے گزرنا
آل محمد کے لیے مصائب و آلام کا دروازہ واضح ہے. یعنی جس گھر کو یہ عظمت حاصل ہے کہ فرشتے بغیر اجازت کے نہ آ رہے ہیں، اس گھر کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جا رہی ہے کہ آگ و لکڑیاں وہاں پہ جمع کی جا رہی ہیں. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جب مقتل سے جناب زینب گزر رہی تھی تو امام حسین کی لاشیں بیسر کے نزدیک آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، مرثیہ جو پڑھا تھا اس میں یہ فقرہ کہا تھا، ہائے افسوس کہ آپ کو دوشنبے کے روز قتل کیا گیا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام کی شہادت تو جمعے کے دن ہوئی ہے، جناب زینب نے یہ فقرہ کیوں کہا کہ ہائے افسوس کہ آپ کو دوشنبے کے روز قتل کیا گیا؟ کہا اصل میں دوشنبے کا دن وہ تھا جس دن خانہ سیدہ پر آگ و لکڑیاں جمع. حسین کا قتل وہیں کے اوپر ہوا. بظاہر کربلا کے اندر لاش ہے، ورنہ مقتل حسین کا مدینے میں واقع ہو چکا ہے. کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا. یعنی جس دن آل رسول کے دروازے کے اوپر آگ و لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، وہی دن شہادت سید الشہداء کا ہے. اگر یہ جسارت نہ کی جاتی مدینے کے اندر تو کسی میں مجال نہیں تھی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتا. حد کے حرمت ہوئی، اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ رسول کی بیٹی یہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، صبت علی المصائب لو انہا، اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو دن شب میں تبدیل ہو جاتے. آپ رسول کی بیٹی کہ جو رسول کو یاد کر کے روتی تھی، لوگوں کو شکوہ ہوا اور کہا یا علی فاطمہ سے کہیے یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، فاطمہ کے گریے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. جناب امیر نے جناب سیدہ سے جا کے نقل کیا کہ مدینے کے لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ آپ یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، کیونکہ آپ کے گریے سے لوگوں کے کاموں میں خلل پڑتا ہے. فرماتی ہیں اے علی کہہ دیجئے کہ اب فاطمہ عنقریب ان کے درمیان سے رخصت ہونے والی ہے، عنقریب اپنے بابا کی خدمت میں پہنچنے والی ہے. چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر سے نکلتی تھی حسنین کے سہارے سے. جنت البقیع میں ایک سائبان تھا کہ جس کو جناب امیر نے بنایا تھا اور اس کا نام رکھا تھا بیت الحسن. وہاں کے اوپر آتی تھی، آ کر اپنا کہا ہوا مرثیہ پڑھتی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلتی تھی اور بیت الحسن کی جانب جاتی تھی تو اسی کے سہارے سے چلتی تھی. ارے مورخ سے سوال کیا جائے کہ فاطمہ کی کیا عمر ہے؟ کل 18 سال. یہ 18 سال کے اندر ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی کہ رسول کی بیٹی اسی کے سہارے سے چل رہی ہے؟ ارے یہ مصیبت تو جناب امیر میں اس وقت منکشف ہوئی کہ جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے. سلمان کہتے ہیں یا علی آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے کہ آہستہ رو، بلند آواز سے نہ رو، کیونکہ مجھے فاطمہ کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. لیکن جب آپ غسل دے رہے تھے تو اتنا چیخ مار کے کیوں روئے؟ تو فرماتے ہیں یہ سلمان جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا ناگاہ میری نگاہ فاطمہ کے شکستہ پہلو کے اوپر پڑی. ہائے افسوس کہ فاطمہ نے اس درد کو مجھ سے چھپا لیا، نقل نہیں کیا. میں کہوں گا یا علی ارے آپ نے فاطمہ کی چند شکستہ پسلیاں دیکھی تو برداشت نہ کر سکے، ذرا کربلا میں آئیے، آ کر دیکھیے کہ آپ کی بیٹی حسین کی لاشے کے نزدیک آئی ہے. کس حالت میں لاشے کو دیکھا ہے کہ سینے کی ہڈیاں کچھ سے چسپا ہو چکی ہے. آگے سوال کرتی ہے آنتا اخی ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنتا ابن امی ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرے جسم کا لباس.
الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهرا وأبيها ووالها وبنيها پروردگار اس مختصر سے مجلس کو قبولیت کرنا ہے اس مروف کے اس علیہ ثواب کی مجلس سے اس کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت درجات کو بلند فرما جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما پروردگار حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما خدایا وہ مجاہدین جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں مجاہدوں کو ان کی کوششوں میں کامیاب اور کامیاب دشمنان اسلام جو لائق ہدایت نہیں ہے خدایا ان کو نیز تو نابود فرمائے پرچم اسلام کو سربلند فرمائے پرچم کفر و نفاق ہمارے امام کے ظہور تک ہم کو ان کے آبان و انصار و مدد کرائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک بار سورہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مدد طیار مسعود صاحب ابن مسعود حسن